فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو؟ تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ اس ایک آیت کے اندر بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں ارشاد فرما دی یہودیوں کے تعلق سے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ یہ وہ انعامات ہیں جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے تھے، جن کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی، کتاب بھی توریت شریف، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو عہد کیے تھے وہ تمام مذکور تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی پے در پہ رسول بھیجے حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، جو حضرت موسیٰ کی شریعت کے محافظ تھے، اور ان کی تعداد کم و بیش کوئی 4000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام جو انبیاء و رسول تشریف لائے تھے یہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے محافظ تھے، ان کے احکامات کو آگے پہنچانے والے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو ان کو ایک اپنی الگ سے شریعت عطا فرمائی گئی، اور اس کے بعد حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ ان نشانیوں سے یہ مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزات عطا ہوئے تھے، مادرزاد اندھوں کو زندہ، ان کی آنکھوں کو روشن کر دینا، کوڑیوں والوں کو شفا دینا، برس والوں کو شفا دینا، اور مردوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں بتانا، یہ جیسے سورہ آل عمران میں آگے حضرت عیسیٰ کے معجزات کے تعلق سے وضاحت کے ساتھ بیان آئے گا۔ تو یہ بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی۔ پھر اسی آیت کے اندر دوسری ایک بات وہ ارشاد فرمائی کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل کو یہ حکم تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہیں، اور حضرت عیسیٰ کے دنیا سے زندہ اٹھائے جانے تک وہ ان کے ساتھ سفر و حضر میں ہر جگہ ان کے ساتھ رہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے، اور ان حضرت جبرائیل کے ذریعے، روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو، حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی بہت ساری مدد کی گئی، اور ان کی تائید کرنا یہ ان کی بہت بڑی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ مدد ہماری امت کے بھی بعض لوگوں کو حاصل رہی، جیسے حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا جاتا، جب ممبر بچھتا تو وہ ممبر پر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے، تو نعت پڑھنے کے بعد اکثر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق کے ترجمان سے ان کو یہ دعا ملتی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما۔ تو
تو یہ حضرت حسان بن ثابت اور اس جیسے اور کئی لوگوں کے لیے حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی۔ اب اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم چلتی ہے کہ غیر خدا کا مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ عموماً لوگوں کے ہاتھوں میں شرک کی تسمیاں ہوتی ہیں اور وہ شرک کے تیر چلاتے رہتے ہیں، جی فلاں مشرک ہے، فلاں نے شرک کر دیا، فلاں نے شرک کر دیا۔ تو کسی سے مدد مانگنا یہ شرک کے زمرے میں ہرگز نہیں آتا، کہ اگر یہ شرک کے زمرے میں ہوتا تو پھر عیسیٰ بن مریم کی مدد کرنے سے حضرت جبرائیل مشرک ہو جاتے، جبکہ فرشتے تو وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے سوا کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت جبرائیل کا مدد کرنا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ ظاہر ہے کبھی بھی شرک کی تعلیم تو ارشاد فرما نہیں سکتا۔ تو صرف ایک واقعہ جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں تو کثیر لوگوں کی مدد فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بے شمار جگہوں پر مدد فرمائی، لیکن حضور کے جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی قبر انور سے کتنے لوگوں کی مدد فرمائی۔ صرف ایک واقعہ اگر ہم سن لیں تو ہمارے یہ کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ مشہور ترین محدثین کرام ہیں جن کی کئی کتب ہم پڑھتے ہیں، زمانے میں دیکھتے ہیں، مارکیٹوں میں دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں امام ابو بکر بن مقری، دوسرے ہیں ابو القاسم سلیمان بن احمد تبری، اور تیسرے ہیں امام ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ تینوں جب زمانہ طالب علمی میں تھے تو حضور جان عالم علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک لگی ہے، اور یہ کہہ کر آپ وہیں پر بیٹھے، اور بیٹھے بیٹھے تینوں سو گئے حضور کے روضہ انور کے قریب۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام ایک علوی کے خواب میں تشریف لائے اور ان کو جا کر یہ فرمایا کہ میرے 3 غلام جو ہیں وہ فلاں جگہ پر بیٹھے ہیں، وہ بھوکے ہیں، ان کو جا کر کھانا کھلاؤ۔ تو وہ علوی روضہ رسول پر حاضر ہوئے، ان تینوں کو اٹھا کر بڑی محبت سے اپنے گھر لے کر گئے، کھانا کھلایا، اور خاص قسم کا ایک حلوہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ حلوہ انہوں نے خود اپنے گھر والوں کے لیے بنوایا تھا، اور کچھ مہمان آ رہے تھے ان کے لیے بنوایا تھا، لیکن وہ حلوہ سارا کا سارا آپ نے ان کے لیے پیش کیا، اور انہوں نے جتنا چاہا وہ کھایا، باقی واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمیں کھانا کھلانا ہے؟ تو اس علوی بزرگ نے یہ کہا کہ مجھے خواب میں ابھی حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے 3 غلام جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کو بھوک لگی ہے، ان کو کھانا کھلایا جائے، تو میں ان کے حکم پر آپ کو کھانا کھلانے آیا۔ یعنی اگر حضور جان عالم علیہ السلام کے روضہ انور پر یا کہیں سے بھی کوئی اب بھی ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتا ہے تو وہ اب بھی مدد کر سکتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء مدد کرنے پر قادر ہیں، ان کی مدد کرنے میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتابیں باقاعدہ اس بات پر لکھی ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی یہ بات اپنے ذہن میں ڈالنا، یہ سوچنا کہ حضور مدد نہیں کر سکتے یا اولیاء مدد نہیں کر سکتے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مدد کی جا سکتی ہے، اور اس مدد پر کوئی بھی شرک و کفر کے فتوے بالکل نہیں لگتے۔ اسی آیت میں اللہ نے آگے فرمایا لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ کون لوگ؟ یہودی لوگ حضور جان عالم علیہ السلام کے احکامات کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ بیسیکلی ان کے دل میں حسد تھا حضور علیہ السلام کے تعلق سے، کیونکہ وہ حضور جان عالم علیہ السلام کے تعلق سے یہ پسند کرتے تھے کہ یہ ہماری ہی امت میں سے آتے، بنی اسرائیل میں سے آتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان عالم علیہ السلام اگر چونکہ قریش سے تشریف لائے تو یہ ان کے دلوں میں یہ بات، اس چیز نے حسد ڈال دیا کہ ہم یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ یہ ہم میں سے ہوں گے، تو یہ کسی دوسری قوم سے تشریف لے آئے۔ تو اس بات نے ان کے دل میں حسد ڈال دیا، اور انہوں نے حضور جان عالم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور نہ صرف پھر حضور کی بات کو نہ مانا بلکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ان میں سے جس کی بات ان کے دل کو پسند آتی اس پر عمل کرتے، جس کی بات پسند نہیں آتی اس کو عمل نہیں کرتے تھے۔ اور کئی لوگوں کو تو انہوں نے جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جیسے بڑے بڑے اکابر انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر ڈالا کہ ان کی باتیں پسند نہیں آئیں، اور وہ ان کو حکم دیتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے غصے میں آ کے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر اب فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب،
تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کو جب اسلام کی تبلیغ کی جاتی تو وہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں ہمارے دلوں میں تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی اصلاح کی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ انہوں نے مذاق پر بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ میں ان کے دل پر پردے ڈال دیے اور ان پر لعنت فرمائی اور ان کو کفر پر پڑا رہنے ڈال دیا۔ صرف چند لوگ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، بقیہ آج تک بھی جو ہیں وہ پردوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ ان پر پردے پڑے رہیں گے اور کل بروز قیامت ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بے وقوفیوں سے بچائے، ایمان لانے کی اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا۔